اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی کربلا کے پیغامات کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری تھا۔ 10 پیغامات پہلی نشست میں آپ کے سامنے پیش کیے گئے، اب بقیہ 10 پیغامات انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ 11واں سبق جو ہمیں کربلا کے واقعات سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے قربانی۔ جابر بن عبداللہ انصاری امام حسین مظلوم کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور وجہ یہ بتلاتے ہیں کہ کوفے والوں نے آپ کے بھائی امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ برا کیا، چنانچہ وہ آپ کے ساتھ بھی بے وفائی کریں گے، آپ نہ جائیں۔ تو امام حسین مظلوم نے بہت خوبصورت بات کی اور یہ کہا کہ جو کچھ میرے بھائی حسن نے کیا وہ بھی حکم خدا حکم رسول کی تعمیل میں تھا، اور جو کچھ میں کرنے جا رہا ہوں وہ بھی حکم خدا حکم رسول کی تعمیل میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا امام چاہے وہ پہلا ہو، دوسرا ہو، آخری ہو، بیچ کا ہو، حکم خدا کی تعمیل میں بظاہر اس کا عمل ہمیں متضاد مخالف سمت میں نظر آتا ہو، ورنہ وہ حکم خدا حکم رسول کی تعمیل میں ہوتا ہے۔ مثلا ہم امام حسن مجتبیٰ کو دیکھتے ہیں کہ وہ صلح کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن امام حسین جنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یعنی وہ مصالحت کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور آپ جو ہے وہ جنگ کا راستہ۔ امام حسن جو ہے وہ کمپرومائز کرتے ہیں اور وہ جو ہے ایگریسو ایٹیچیوڈ رکھتے ہیں۔ تو ایسا کیوں ہے؟ تو اگر آپ دیکھیں تو امام حسن نے جو کچھ کیا، مصالحت ہو یا کمپرومائز کچھ بھی ہو، وہ دین کے مفاد میں کیا۔ کیوں؟ کہ اس وقت اتنے لوگ ان کے پاس نہیں تھے، بہت ہی کم، انگلی پہ گنے جنے جالے والے لوگ، اگر وہ بھی ضائع ہو جاتے نعوذ باللہ کچھ بھی نہ بچتا۔ تو امام حسن نے مصالحت کی۔ اچھا، یہ مصالحت بھی دیکھا جائے آپ کی فتح تھی، کیونکہ حاکم شام نے امام حسن کو سادہ کاغذ بھجوایا تھا کہ آپ اس پہ جو شرائط لکھنا چاہیں لکھ دیں، میں مان لوں گا۔ تو آپ مجھے یہ بتلائیے کہ شرائط کون لکھتا ہے؟ وہی لکھتا ہے جو فاتح ہوتا ہے۔ مباہلہ میں ہم دیکھتے ہیں مباہلہ نہیں ہوا، کینسل ہو گیا، تو فتح کس کی ہوئی؟ عیسائیوں کی؟ جی نہیں، شرائط رسول کی طرف سے تھی اور مسلمانوں کی طرف سے تھی اور عیسائیوں نے اس کو قبول کیا۔ تو شرائط امام حسن کی طرف سے جس کو اس نے حاکم شام نے قبول کیا۔ تاوان کا مطالبہ امام حسن کی طرف سے تھا، ٹھیک ہے وہ نہیں دیا گیا، لیکن دیکھا جائے تو امام یہ عیسائی جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوئے شامیوں سے کہ انہوں نے تاوان مباہلے کی ہار کے بعد کم از کم دیا تو مسلمانوں کو۔ یہاں تو حاکم شام اور شامیوں نے تاوان نہیں دیا امام حسن کو۔ تو بہرحال فتح امام حسن کی ہوئی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ رویہ تو خود رسول اللہ نے اپنایا ہے کہ مکے میں قیام تک 13 سال مصالحت، جیسی مدینہ ہجرت کرتے ہیں تو 82-83 غزوات، جنگیں وہ مدینہ جا کے لڑتے ہیں، حالانکہ قیام مکہ 13 سال اور قیام مدینہ فقط 10 سال۔ تو مکے میں مصالحت کی ضرورت تھی، مدینہ میں مبارزت یعنی جنگ کی ضرورت تھی، مجادلہ ریکوائرڈ تھا۔ اچھا، خود ہم اگر دیکھیں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجک اللہم صلی علی جب وہ آئیں گے تو فوراً تلوار لے کر وہ شروع نہیں ہو جائیں گے، بالکل اسی طرح جس طرح رسول اللہ نے کیا، یعنی مکی دور میں مصالحت، تبلیغ زبان سے، اور اس کے بعد جو لوگ نہیں مانیں گے تلوار سے۔ تو رسول کی سنت، امام زمانہ کی سنت، ہر امام کی سنت یہ رہی ہے کہ پہلے پیار محبت سے، اور جب نہ ہو معاملہ تو پھر جو ہے وہ جنگ و جدل۔ تو امام حسن کے دور میں جنگ و جدل کی ضرورت نہیں تھی، مصالحت سے کام چل گیا۔ امام حسین کے دور میں جنگ و جدل کی ضرورت تھی۔ لاجیکلی عام فہم زبان میں اس کو سننے کی، سمجھنے کی اگر آپ وہ کریں کوشش، تو اس طرح کہ جیسے فرض کر لیجئے کسی شخص کے پاؤں میں پھوڑا نکل آتا ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ بھئی یہ دوا لے لیں، یہ بینڈیج ہے، یہ مرہم ہے، یہ
پلاسٹر ہے یہ لگا لیا گا، اس سے کام ہو جائے گا، مطلب کچھ بھی نہیں کرنا ہے آپ کو، چیرا نہیں لگانا ہے، کاٹنا نہیں ہے، کیونکہ زخم اتنا بڑا نہیں ہے۔ آپ جو ہے 1 سال کے بعد جاتے ہیں، ڈاکٹر چلا جاتا ہے، کوئی دوسرا ڈاکٹر آ کے بیٹھ جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں بھائی چیرا لگے گا، اس کو کاٹنا پڑے گا۔ تو آپ کہتے ہیں آپ عجیب ڈاکٹر ہیں، 1 سال پہلے جو ڈاکٹر تھے وہ تو کہہ رہے تھے کہ بھائی میڈیسن سے کام ہو جائے گا، دوا سے کام ہو جائے گا، آپ آپریشن کا کہہ رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر کیا کہے گا کہ وہ ڈاکٹر اپنی جگہ صحیح تھا، میں بھی اپنی جگہ صحیح ہوں۔ اس ڈاکٹر کے وقت مرض اتنا بڑھا ہوا نہیں تھا کہ کاٹنا پڑتا، دوا سے کام چل جاتا، لیکن آپ نے احتیاط نہیں کی، دوا استعمال نہیں کی، چنانچہ اب کاٹنے کی، آپریشن کی ضرورت پیش آ گئی ہے۔ تو امام حسن کے دور میں مرض اتنا بڑھا ہوا نہیں تھا کہ تلوار نکالنے کی ضرورت پیش آتی۔ امام حسین کے دور میں مرض اتنا بڑھ گیا تھا کہ ہمیں جو ہے نظر آتا ہے کہ تلوار نکالنے کی ضرورت تھی۔ تو یہ ہے قربانی، کہ جب اس کا وقت آ جائے تو قربانی دینے سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ قربانی دینے سے پہلے اگر پیار محبت سے، صلح صفائی سے، زبان سے اور مل جل کے محبت و یکانگت سے کام ہو جائے تو فبیہا، موسٹ ویلکم، خوش آمدید، مرحبا۔ لیکن اگر تلوار کی ضرورت پیش آ جائے تو پھر آپ کو 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ تو یہ جو ہے 11واں پیغام۔ 12واں پیغام، اچھا پھر ہم خود ان دونوں افراد سید الشباب اہل جنہ کے بارے میں رسول کی حدیث سنتے ہیں کہ الحسن والحسین امامان قوما وقعدا، امام حسن اور امام حسین امام ہیں، دونوں کی دونوں، چاہے قامن کھڑے ہوئے ہوں جنگ کریں، وقعدن یا بیٹھ جائیں یعنی صلح کریں، تو ہر صورت میں۔ تو یہ کہنا نعوذ باللہ، جیسے کہ کچھ لوگوں نے کہا یا مذل المومنین نعوذ باللہ من ذالک، کس کو؟ امام حسن کو، کہ مومنین کو ذلیل کرنے والے، آپ کے بابا امیر المومنین تھے، آپ مذل المومنین، کیوں؟ آپ نے جنگ کی، آپ نے جنگ نہیں کی۔ تو امام یہی کہیں گے بھائی جنگ تو میں کرنے جا رہا تھا، میرے لوگوں نے حاکم شام کی رشوت دینے کی وجہ سے میرا ساتھ چھوڑ دیا، تو میں تو تیار تھا، اگر لوگ ہوتے تو میں چلا جاتا۔ تو بہرحال تو ہم یہ کہیں گے کہ امام حسن بھی اپنی جگہ صحیح تھے، امام حسین بھی اپنی جگہ صحیح تھے۔ 12واں پیغام جو کربلا سے ہمیں ملتا ہے وہ ہے انکساری۔ اتنی عظیم شخصیت سید الشباب اہل جنہ، رسول کے نواسے، جناب زہرا کے لخت جگر اور علی مرتضیٰ کے نور نظر، اتنی بڑی شخصیت، اور وہ عام افراد سے بھی اس طرح گھلتے ملتے، عزت و تکریم کرتے کہ جیسے وہ ان کے برابر کی خدا نخواستہ شخصیت ہو۔ مثلا میں یزید بن نبیت ایک شخص کے بارے میں ملتا ہے جو بصرہ کے رہنے والا تھا، اس کے 10 لڑکے ہوتے ہیں، سب کے سب جنگجو دلاور۔ وہ امام کی نصرت کے لیے اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ عبید اللہ اور عبداللہ بن یزید بن نبیت کے ساتھ نکلتا ہے۔ جب مکہ پہنچتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ امام مکے کو چھوڑ کے ابتحا، دیٹ از نیئر ٹو منا، وہاں پہنچ چکے ہیں۔ اب یہ مکے کو چھوڑ کر ابتحا پہنچتا ہے۔ امام کو خبر ملتی ہے کہ میرا چاہنے والا اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ میری نصرت کے لیے مکہ پہنچ گیا ہے۔ تو امام بنفس نفیس خود اپنے قافلے کو چھوڑ کر کہتے ہیں کہ انتظار کرو، میں آتا ہوں۔ مکے آتے ہیں۔ اب اس کو پتہ چلتا ہے کہ امام ابتحا میں ہے، یہ مکہ چھوڑ کے ابتحا چلا جاتا ہے۔ پھر ابتحا آگے پتہ چلتا ہے کہ امام تمہاری تلاش میں مکے گئے ہیں۔ پھر یہ دوبارہ بیچارہ واپس آتا ہے اور بے اختیار امام کو دیکھ کر اس کی زبان سے قرآن کی آیت سورہ یونس غالباً آیت نمبر 15 جو ہے وہ نکلتی ہے کہ بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ اللہ کے فضل و کرم سے اور اللہ کی رحمت سے وہ خوش ہوں گے۔ یعنی امام کو دیکھ کر وہ خوش ہو رہا ہے کہ امام جو ہے میرے لیے، میرے استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ اسی طرح علی بن طعان ایک شخص تھا جو کہ ہر کے لشکر کا ایک سپاہی تھا، 1000 کا لشکر تھا ہر کے پاس، جو امام کو روکنے کے لیے آیا تھا کربلا سے آگے، اور پھر کربلا کے مقام پہ روکا گیا تھا امام کو۔ تو علی بن طعان پہلے تو ہر آیا اور اس کا لشکر یعنی 999 افراد، ان کو خوب پانی پلایا گیا، ان کے گھوڑوں کو پانی پلایا گیا۔ پھر علی بن طعان آیا تو وہ ہاپتا کانپتا، سانسیں پھولی ہوئی اکھڑی ہوئی، پیاسا شدید، جب اس کو پانی دیا گیا تو اس سے پانی بھی ٹھیک سے نہیں پیا جا رہا تھا۔ تو امام اس کو کہتے ہیں کہ تم مشک کا دہانہ اچھی طرح پکڑو پھر پانی پیو، لیکن پھر بھی وہ اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے، تو وہ جو ہے وہ پانی کو بار بار گرا دیتا۔ تو امام نے خود مشک کو ہاتھ میں لیا اور اس کو اپنے ہاتھوں سے بنفس نفیس سیراب کیا۔ تو علی بن طعان لشکر ہر کا ایک
عام سا سپاہی دشمن تھا اس وقت علی حر بن یزید ریاحی کی سرداری میں، سپہ سالاری میں. لیکن دیکھیں امام کتنی اہمیت دے رہے ہیں. یزید بن نبید کو بھی اتنی اہمیت دے رہے ہیں، بمنصب نفسی اس کو ریسیو کرنے جا رہے ہیں مکہ. پھر جو ہے علی بن دعان کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلا رہے ہیں. پھر ہم کربلا میں دیکھتے ہیں حر آپ کو روکنے والا، بی بی کو رلانے والا، پانی پہ پابندی لگانے والا، میٹنگ بلوانے والا، خط لکھ کر حرملہ یا خولی، عمر سعد، شمر کو بلانے والا، کتنی لمبی فہرست ہے. لیکن جب وہ آتا ہے یا آتے ہیں حر تو امام کیا کہتے ہیں؟ چھوڑ دو، الگ ہو جاؤ، رک جاؤ، میں خود جاؤں گا اس کو ریسیو کرنے، اس کا استقبال کرنے، کیونکہ یہ میرا مہمان ہے. اتنا بڑا گناہ گار، اس وقت تو گناہ گار ہی تھا لیکن توبہ کے ارادے سے آیا تھا. امام بنفس نفس خود گئے اور اس کو انت اخی فی الدنیا والآخرہ یہ تک کہا، بی بی کا رومال جو ہے اس کو دیا. تو یہ امام کی انکساری تھی. جان غلام سیاہ فام جب اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا تو اس کا سر اپنے زانوں پہ رکھتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ امام میرے جو ہے وہ نجس خون کو اور میرے سر کو اپنی زانوں پہ تو نہ رکھیں. تو امام نے کہا کہ نہیں. تو امام کے لیے ہر کوئی قیمتی تھا، حر بھی قیمتی تھا، جون بھی قیمتی تھا، یزید بن تعین نبید بھی قیمتی تھا، علی بن طوحان، حبیب ابن مظاہر، عباس علمدار، تمام لوگ اہم تھے. اور یہ ہمیں رسول کی سنت بھی ملتا ہے کہ تواضع انکساری. خود مولا علی کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ خود خلافت کے دور میں ایک یہودی کے ساتھ ہم سفر ہوتے ہیں تو کوفے سے آگے تک چلے جاتے ہیں. تو یہودی کہتا ہے آپ نے تو کہا تھا آپ کوفے کے رہنے والے ہیں. تو امام کیا فرماتے ہیں کہ ہاں میں کوفے کے رہنے والا ہوں، لیکن ہمارے اسلام میں یہ ادب ہے کہ مسافر اگر ہو کسی کے ساتھ ہم رکاب ہو تو تھوڑا سا آگے تک جاؤ. جیسے ہم اپنے مہمان کو گاڑی تک چھوڑنے آتے ہیں، دروازے تک چھوڑنے آتے ہیں، یہ ایک احترام ہوتا ہے جو امام نے اس کے ساتھ روا رکھا. تو یہ انکساری عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ اپنے حواریوں کے جو ہے وہ پاؤں دھلایا کرتے تھے. تو یہ طریقہ، یہ رویہ، یہ روش ہمیں اپنے چاہنے والوں کے لیے، ہم جو ایک پولیس مین کی طرح، ایک انسپیکٹر کی طرح، ایک ASI کی طرح، ایک جنرل میجر کی طرح، سپاہی کی طرح سختی کرتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ. تو حالانکہ ہم جو نوازشیں اور آسائشیں اور نعمتیں اور ضروریات زندگی فراہم کرتے ہیں اپنے بچوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اس سے کہیں زیادہ ہیں جو اہل بیت نے دی ہوں گی دنیاوی حوالے سے. لیکن ہم دیکھتے ہیں اہل بیت کے چاہنے والے، ان کے جانثار کتنا ان پہ جان جھڑکتے تھے. تو ہم ایسا کچھ کیوں نہیں کرتے؟ اپنے چھوٹوں کے ساتھ وہ شفقت کیوں نہیں کرتے؟ رسول اللہ کے جو غلام تھے زید بن حارثہ، وہ غلام نہیں تھے، وہ بہت بڑے قبیلے کے سردار کے بیٹے تھے اور جنگ میں ہاتھ آ گئے تو رسول اللہ نے کو دے دیا گیا، رسول اللہ نے ان کو اپنا غلام بنا لیا. ان کے ماں باپ جب ان کو لینے کے لیے آتے ہیں تو وہ جانے سے انکار کرتے تھے. بتائیں، آزاد زندگی پر غلامی کی زندگی کو، غلامی رسول کی زندگی پہ ترجیح دیتے ہیں. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے غلام ہونے کے باوجود مجھے آج تک نہیں پوچھا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا. جیسے ہم اکثر ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں اپنے چھوٹوں سے. تو یہ وہ روش ہے انکساری کی، یہ وہ روش ہے عجز کی، احترام کی، جو ائمہ رسول اللہ کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے اپنے چھوٹوں سے روا کیا کرتے تھے. تو 11واں پیغام ہمارا جو ہے وہ قربانی ہے، اور اس کے بعد انکساری. 13واں پیغام ہے منافقت. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد. اللہم صلی علی ہم دیکھتے ہیں کہ جب امام حسین مکے سے نکلتے ہیں تو فرزدق نامی شاعر سے ملاقات ہوتی ہے، اور فرزدق شاعر سے وہ کوفے کے حالات پوچھتے ہیں. تو شاعر فرزدق کہتے ہیں کہ قلوبہم معاک وسیوفہم علیک، یعنی ان کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں آپ کے اوپر. یعنی ویسے تو وہ دم بھرتے ہیں آپ کا، قصیدے پڑھتے ہیں آپ کا، تعریف کرتے ہیں، لیکن وقت آنے پر آپ کی گردن اڑانے سے دریغ نہیں کریں گے. یہ وہ منافقانہ روش تھی جو کوفیوں کی تھی. اور یہ عجیب معاملہ ہے کہ انسان کم منافق ہو جاتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا. اس کی کئی مثالیں کربلا سے پہلے، کربلا کے دوران بھی ہمیں ملتی ہیں. قاضی شرح کو جب بلایا ابن زیاد نے اور کہا کہ بھائی تم فتویٰ دو امام حسین کے قتل کا، تو قاضی شرح نے کہا کہ بھائی میں قتل کا فتویٰ نہیں دے سکتا، میرے پاس دلائل ہیں. تو ابن زیاد نے کیا دلیل ہے؟ انہوں نے کہا پہلی دلیل تو یہ کہ صحابی رسول ہے، دوسری دلیل یہ ہے
کہ وہ جنت کے سردار ہیں، تیسری دلیل یہ ہے کہ وہ جو ہے نیکوکار ہیں، متقی پرہیزگار ہیں اور کچھ نہیں کر رہے جس سے ہماری حکومت کو خطرہ ہو۔ اب یہ کہہ کر اس کو واپس بھیج دیا گیا۔ ابن زیاد نے رات کے وقت اشرفی کی ایک بوری قاضی شریح کے گھر پہنچا دی اور دوسرے دن دوبارہ بلایا اور کہا کہ امام حسین کے قتل کا فتویٰ دو حسین کے قتل کا۔ تو اس نے کہا کہ ہاں میں فتویٰ دیتا ہوں کہ یہ حسین جو ہے واجب القتل ہیں۔ اس نے کہا کل تو تمہارا فتویٰ کچھ اور تھا، دلیلوں کے ساتھ تھا، آج تم کو کیا ہوا؟ کہیں آج بھی میرے پاس دلیل ہے۔ کہیں کیا دلیل ہے؟ کہیں حسین جو ہے باغی ہو گئے، حکومت کے خلاف ہو گئے، اور نمبر 2 وہ جو ہے لوگوں کو بہکا رہے ہیں، حکومت کے خلاف اکسا رہے ہیں اور فتنہ فساد پھیلا رہے ہیں، امن و آتشی کی فضا کو خراب کر رہے ہیں۔ اور پھر وہ خاموش ہو گیا۔ تو ابن زیاد نے کہا آپ تیسری دلیل بھول گئے۔ قاضی شریح نے کہا کون سی؟ کہیں وہ جو میں نے کل رات کو آپ کو رات میں بھجوائی تھی۔ تو وہ اشرفیوں کی تھیلی۔ تو آپ دیکھیں ایک دن میں انسان جو ہے وہ منافقت کا روپ دھار لیتا ہے۔ خود عین کربلا میں ہرملہ تیر لیے کھڑا ہے، علی اصغر کی جو ہے وہ چیخیں نکل رہی ہیں، بلک رہا ہے، رو رہا ہے علی اصغر، شہزادہ علی اصغر، اور فوجی اشقیہ بھی رو رہی ہے۔ عجیب لوگ ہیں، تیر ہاتھ میں ہے، کمان میں سے جوڑا ہوا ہے اور منہ پھیر کے رو رہی ہے۔ وہ کسی نے صحیح کہا کہ اگر ہم روتے ہیں اور رونے کے بعد گھر جا کے گناہ کرتے ہیں تو ہم بھی فوجی اشقیہ میں شامل سمجھے جائیں گے، کیونکہ فوجی اشقیہ بھی گریہ کر رہی تھی لیکن اپنے حرام پر، اپنے فاسق قول پر اور عمل پر جمی ہوئی تھی۔ خولی سے کسی نے پوچھا کہ تو سکینہ کے گوشوارے چھین رہا ہے اور رو بھی رہا ہے؟ تو اس نے کیا عجیب جواب دیا، اگر میں نہیں تو کوئی اور چھین لے گا، اور رو اس لیے رہا ہوں کہ یہ خانواد اہل بیت کی ایک بچی ہے۔ تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اہل بیت کے ماننے والے بھی ہوتے ہیں، آپ جو ہے وہ امام حسین کو امام بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جو امام حسین کے مرضی کے، اسلام کے خلاف ہوتے ہیں، جس کے لیے امام نے قربانی دی۔ امام کیا کہتے ہیں، اگر کوئی شخص اپنے وطن میں داڑھی منڈواتا ہے تو گویا ہم پہ چھریاں چل رہی ہوتی ہیں ہمارے دل پہ، یعنی ہم کو وہ تکلیف پہنچا رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کا کوئی بھی عمل جو حرام ہو، اسلام کے خلاف ہو، جس کے لیے امام نے قربانی دی، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، وہی کام ہم کریں۔ تو بعض اوقات انسان کی زبان پر تو ہوتا ہے لبیک یا حسین، لیکن اندر نہیں ہوتا۔ بعض اوقات تو انسان رو رہا ہوتا ہے، پھر انہی آنکھوں سے انٹرنیٹ اور ٹی وی پہ جو ہے وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے، کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں امام کے ساتھ ہوتا تو یا لیتنی کنت معکم فافوزا فوزا عظیما، میں یہ کرتا، میں وہ کرتا۔ کہتے ہیں ایک شخص یہی کہتے کہتے سو گیا، اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ کربلا میں موجود ہیں اور امام ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں اور امام کے آگے وہ کھڑا ہوا ہے کہ جو تیر آ رہے ہیں ان کو اپنے سینے پہ روکے۔ تو کہتے ہیں کہ جب تیر کوئی آتا تو وہ کبھی دائیں طرف ہو جاتا، کبھی بائیں طرف ہو جاتا، یعنی کہ تیروں کو گزرنے دیتا، نعوذ باللہ وہ پیچھے جا کے امام کو لگیں، کسی کو بھی لگیں، اس کو اس کی پرواہ نہیں۔ تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ کہتے تو ہیں، دعویٰ تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں جب بھی ہم کوئی گناہ کرتے ہیں اگر ہم شرمندہ ہوتے ہیں تو ایک الگ بات ہے۔ زہیر بن قین کا واقعہ ہے، حر کا واقعہ ہے، مثال ہے ہمارے پاس، بہت سارے جو ہے مثالیں ہیں جس میں لوگ جو ہے وہ پلٹے ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن ہم مصر ہیں تو اس کا مطلب ہے ہمارا شمار بھی فوجی اشقیہ میں ہونا چاہیے۔ بظاہر ہم اپنے آپ کو، یا کم از کم کوفیوں میں ہونا چاہیے، الکوفی لا یوفی کہ مصداق جن پہ یہ لیبل لگایا جا سکتا ہے، سب پہ نہیں لگایا جا سکتا لیکن کچھ لوگوں پر بہرحال لگایا جا سکتا ہے۔ تو 11واں سبق جو ہمیں ملتا ہے قربانی، 12واں سبق ہمیں ملتا ہے انکساری، 13واں سبق ملتا ہے منافقت۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد پہ۔ چودھواں سبق ہے توبہ۔ حر کی توبہ کس کو نہیں یاد؟ اتنے بڑے جرائم کی فہرست کے باوجود جب وہ توبہ کی طرف پلٹتا ہے تو امام اس کو رومال زہرا دیتے ہیں، اپنے گلے سے لگاتے ہیں، انت حر فی الدنیا والآخرہ یا انت اخی فی الدنیا والآخرہ کا خطاب دیتے ہیں، اور پھر وہ ایک دم سے لعنت اللہ سے علیہ السلام جسے کہتے ہیں کہ وہ بن جاتا ہے۔ اور عین فجر عاشورہ، صبح عاشورہ، یہ سب کام ہوتا ہے، یعنی 2 محرم سے لے کر 10 محرم تک وہ ان کی دشمنی پر مصر تھا۔ امام کہہ سکتے تھے کہ بھئی اب کیا آئے ہو، اب تو سب کچھ ہو چکا ہے، اب تو جنگ بس شروع ہونے والی ہے،
اب کیا فائدہ اگر تم مجھے جانے دیتے یا تم اس سے پہلے کچھ کرتے تو بات تھی. لیکن امام نے کوئی باس پرس نہیں کی. جیسے ہم کرتے ہیں نا, کوئی ہم سے معافی بھی مانگتا ہے تو ہم جو ہے وہ پرانے گڑے مردے اکھاڑنے لگتے ہیں, بھئی تم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا. لیکن جب وہ آتا ہے تو فوراً جو ہے وہ اس کو, اور یہ کہہ کر وہ ڈٹرمنٹ اور بالکل پرعزم طریقے سے آتا ہے جب لوگ کہتے ہیں کہ بھئی مت جاؤ, کیوں جا رہے ہو, حسین تمہیں نہیں قبول کریں گے, اتنی تم نے زیادتی کی ان کے ساتھ, جب واپس آؤ گے تو ابن زیاد اور عمر سعد بھی تم کو نہیں قبول کریں گے. تو انہوں نے کیا کہا تھا حر نے کہ میں رحمت للعالمین کے نواسے کے پاس جا رہا ہوں, مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے جو ہے وہ معاف کر دیں گے, اور پھر ان کو معاف کر دیا جاتا ہے. اسی طرح ایک شخصیت زہیر بن قین جن کا نام آپ سنتے ہیں, بنیادی طور پہ وہ شیعان عثمان میں سے تھے. شیعان عثمان یعنی جنگ جمل میں علی کے خلاف تھے, جنگ صفین, جنگ نہروان. تو علی کے خلاف لڑنے والے, تلوار نکالنے والے بھی امام کے ساتھ آ جاتے ہیں. کیسے؟ کہتے ہیں کہ امام جو ہیں وہ جب گزر رہے تھے ایک جگہ سے مکے سے کربلا کی طرف, تو خیمہ لگا ہوا دیکھا, پوچھا تو کہا کہ یہ زہیر بن قین ہے. یعنی کون زہیر بن قین؟ شیعان عثمان, علی کے خلاف تلوار لے کر آنے والا. اب وہ کہہ سکتے تھے کہ بھئی چھوڑو, یہ تو ہمارا دشمن ہے, آگے چلو. لیکن پھر وہی بات کہ ارید آمر بالمعروف و انہا عن المنکر, میں جو ہوں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے نکلا ہوں. تو ظاہر سی بات ہے آپ امر بالمعروف و نہی عن المنکر تو اس کے ساتھ کریں گے نا جو راہ راست پر نہ ہو, جو پہلے سے ہو اس کے ساتھ کیا کرنا. تو امام نے اپنا نمائندہ بھیجا کہ جاؤ اس کو بلا کے لاؤ. یہ اپنے قبیلے والوں کے ساتھ اور گھر والوں کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا. اس نے سنی انسنی کر دی, یعنی قاصد حسین کی بات کو توجہ نہیں دی. تو اس کے گھر والوں نے, خصوصی طور پہ اس کی زوجہ کا نام آتا ہے ویلم بن عمر, اس نے کہا کہ تم کو امام بلا رہے ہیں, کم از کم ان کی بات تو سن کر آؤ. تو اس نے دیکھا کہ تمام لوگ, خصوصی طور پہ میری زوجہ جو ہے, اسے کہتے ہیں نا کہ خواتین کا کردار کربلا میں, تو یہ بہترین جسے کہتے ہیں کہ کردار, تو اپنی بیوی کے کہنے پر جو ہے وہ جاتا ہے, اور جب پلٹتا ہے تو عجیب اس کی صورتحال ہو جاتی ہے. کیا کہتا ہے تمام لوگوں کو کہ بھائی میں جا رہا ہوں امام کے ساتھ, اور تم لوگوں کا میرا کوئی واسطہ نہیں, اگر کوئی چلنا چاہے تو ٹھیک, ورنہ. اچھا اپنی بیگم کو بھی کہتا ہے عجیب کہ میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں اور تم جو ہے چاہو تو اپنے گھر. تو بیگم اس کو کہتی ہے کہ تم کو بھیجنے والی تو میں تھی اور تم مجھے ہی چھوڑ کے جا رہے ہو. تو پھر کہتے ہیں کہ وہ اپنی زوجہ کو ویلم بن عمر کو اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے. تو اتنا بڑا جسے کہتے ہیں کہ دشمن ایک دم سے امام کا ساتھ ہو جاتا ہے. کیوں؟ امام کے دل میں اس کے لیے رحمت للعالمین کے نواسے کے دل میں, جس طرح رسول کے دل میں, جس طرح خود اللہ کے دل میں. اللہ تعالیٰ سورہ زمر آیت نمبر 53 چیپٹر 39 ورس نمبر 53 میں فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. کہ کہہ دو عبادت گزاروں سے, میرے بندوں سے, جب اسراف کر بیٹھیں اپنے نفس پہ یعنی گناہ کر بیٹھیں, تو وہ لا تقنطوا, وہ مایوس نہ ہو من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے. کیوں کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کا معاف کرنے والا ہے. تو حر اتنا بڑا گناہ گار, حر کے بعد زہیر بن قین اتنا بڑا گناہ گار, تو ہم تو حر اور زہیر جیسے گناہ گار نہیں ہیں. تو ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ایام عزا ہیں, ایام محرم ہیں, مجالس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, کیوں نہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. ایام عزا گزرنے سے پہلے حر کی طرح, زہیر بن قین کی طرح امام کے ساتھ آ جائیں اور مایوسی کو چھوڑ دیں. تو یہ وہ توبہ ہے کہ جس کے لیے انسان کو تیار رہنا چاہیے. اور یہ ایام کربلا کے واقعات سننے کے بعد بہترین وقت ہے انسان اپنی توبہ جو ہے وہ کرے, گناہوں سے معافی مانگے. تو 15واں جو پیغام ہمیں اب ملتا ہے وہ ہے حقیقی فائدہ. زہیر بن قین, یہی زہیر بن قین جب آ کے کہتے ہیں کہ بھئی میں امام کے ساتھ جا رہا ہوں, یو گو یور وے می گو مائی وے, مائنڈ یور اون بزنس, ہم ہمارے راستے علیحدہ ہیں. تو یہی زہیر بن قین سلمان فارسی کا ایک قول نقل کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم فلاں جنگ میں تھے, تو سلمان فارسی نے ہم کو جب دیکھا جنگ کے بعد ہم مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں, تو وہ ہمارے پاس آئے, کہنے لگے کہ تم لوگ بہت خوش ہو مال غنیمت سے.
تو ہم نے کہا ہاں کیوں نہیں خوش، ہمیں فتح ملی ہے، مال غنیمت ملا ہے۔ تو سلمان فارسی نے ہم سے کہا کہ تم دیکھنا ایک دن ایسا آئے گا کہ اتنے خوش ہوگے کہ جب تم امام حسین کی سرکردگی میں جہاد کرو گے اور تم کو جو مال غنیمت ملے گا اس سے کہیں زیادہ بہتر ہوگا۔ تو وہ مال غنیمت کیا ہے؟ بہشت بری، اعلی علیین، جنت الفردوس، پڑوس اہل بیت۔ تو حقیقی فائدہ وہ مال غنیمت نہیں ہے جو عموماً آپ سمیٹتے ہیں، کیونکہ وہ سمیٹنے والے تو امام کا ساتھ چھوڑ گئے، وہ سمیٹنے والے تو جنگ احد میں رسول کا ساتھ چھوڑ گئے، وہ سمیٹنے والے تو جنگ حنین میں رسول کا ساتھ چھوڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے استسعدون علی بلا تلؤون علی عہد ورسول یدعوکم فی اخراکم، جنگ احد میں کہ تم جو ہے پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھتے تھے، رسول تم کو آوازیں دے رہے تھے۔ اس طرح سورہ توبہ آیت نمبر 25 میں فرماتا ہے لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت شیئا علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین، کہ اللہ تعالیٰ نے بہترین مقامات پر تمہاری مدد کی ہے۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین، اور یوم حنین کے دن، کس دن؟ اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض، کہ جب تمہیں غرہ تھا، تکبر تھا اپنی کثرت پہ، بہت کثیر تعداد میں تھے، لیکن یہ کثرت تمہارے کم نہیں آئی۔ وضاقت فی الارض، اور وہ زمین تنگ ہو گئی باوجود اپنی وسعت کے، بما رحبت ثم ولیتم مدبرین، اور پھر تم پیٹ پھیر کے بھاگنے لگے۔ اس وقت ابن عباس فرماتے ہیں کہ مجھے قرآن کی یہ آیت سمجھ میں آئی، سورہ بقرہ آیت نمبر 152، کہ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے طلبگار ہیں اور کچھ لوگ آخرت کے طلبگار ہیں۔ تو جنگوں میں شرکت کرنے والے ضروری نہیں کہ اپنی جان کو داؤ پہ اس لیے لگا رہے ہوں کہ کچھ حاصل ہو، اللہ کی رضا حاصل ہو، مال غنیمت کے لیے بھی جو ہے وہ لوگ آتے ہیں۔ تو حقیقی فائدہ وہ فائدہ ہے جو آخرت میں آپ کو ملے گا، یہ فائدہ نہیں جو دنیا کی صورتوں میں آپ کو ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد 16واں فائدہ، 16واں پیغام کربلا کیا ہے؟ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر آتی ہے، جب مسلم بن عقیل کا خط آتا ہے جو شہادت کے بعد امام کو ملتا ہے، تو امام سب کو بلا کر خطبہ دیتے ہیں اور واضح طور پہ کہہ دیتے ہیں کہ میں تمہاری جو ہے وہ تمہارے اوپر سے بیعت ہٹا رہا ہوں، اب حالات مختلف ہیں، اب صورتحال یہ ہے کہ پورا کوفہ ہمارے خلاف ہو گیا، بلکہ لوگوں نے بھی بتایا تھا کہ جب ہم آ رہے تھے تو ہم نے مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ کی لاشوں کو دیکھا جو کہ کوفے کی گلیوں میں گھسیٹی جا رہی تھیں، تو آپ نہ جائیں۔ اب سچویشن بالکل 180 ڈگری تبدیل ہو گئی تھی اور اب قتل، شہادت، مرنا یقینی تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے لوگوں نے پھر کھسکنا شروع کیا، کہتے ہیں کہ امام کا خطبہ ختم نہیں ہوا اور لوگ جو ہے وہ امام کا، کافی لوگ ساتھ چھوڑ گئے تھے، کافی لوگ تھے، کیونکہ ان کو یقین تھا یہ حیدر کرار غیر فرار کے بیٹے ہیں، خیبر شکن کے بیٹے ہیں، خندق و خیبر میں فتح حاصل کرنے والے کے بیٹے ہیں، تو یہ بھی فتح حاصل کریں گے، جب فتح حاصل کریں گے تو ہمیں مال غنیمت ملے گا۔ لیکن اب یقین ہو گیا اور امام نے بھی بتا دیا دیکھو فتح تو یقینی نہیں ہے، شکست یقینی ہے، شکست یعنی ظاہری شکست، اور قتل اور شہادت ہمارے ذمے ہے، اب تمہاری مرضی ہے۔ تو جو چھوڑ کے جانے والے تھے وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ اچھا، اسی امام نے پھر لوگوں کو ایک مرتبہ دوبارہ شب عاشور چراغ بجھا کر کہا تھا جو جانا چاہے چلے جاؤ، یعنی ایک تو سفر کے دوران کہا، اس میں چلے گئے کافی لوگ، پھر کربلا میں بھی کہا بھئی اب میں ایک اور چانس دیتا ہوں اور چراغ بجھا دیتا ہوں تاکہ تمہیں شرمندگی نہ ہو کہ لوگ کیا کہیں گے اور لوگوں کو کس طرح میں فیس کروں گا۔ لیکن اس وقت نہیں گئے جب ہی امام نے کہا کہ مجھ کو میرے نانا یا میرے بابا سے بہتر لوگ ملے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ امام کے ساتھ جو کربلا میں لوگ تھے وہ بہترین لوگ تھے۔ ہاں، اس سے پہلے کہ لوگ آئے اور پھر لوگ چلے گئے، کچھ لوگ روک رہے تھے، کچھ لوگ مخالفت میں تھے، ہنس رہے تھے، نعوذ باللہ۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ غدیر عوام کی کربلا ہے اور کربلا خواص کی غدیر ہے، غدیر میں بیعت کی گئی لیکن توڑ دی گئی، کربلا میں بیعت اٹھا لی گئی لیکن پھر بھی لوگ نہیں گئے۔ غدیر میں لوگوں نے مبارکباد دی، بیعت کی علی کی بطور مولا،
اور لاکھ میں سے چند 100 بھی نہیں ملتے جنہوں نے وہ بیعت قائم رکھی. وہ عوام کی کربلا تھی، یعنی عوام، عام آدمی جن کا ایمان مکمل نہیں تھا، ناقص تھا. اور کربلا میں جن لوگوں نے بیعت کی، ایسی بیعت کی کہ امام کہہ رہے ہیں بھائی جا سکتے ہو، کوئی بات نہیں، میں نہیں مائنڈ کروں گا، نہیں برا بناؤں گا، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں جائیں گے. تو کربلا خواص کی غدیر ہے. خواص کی غدیر یعنی ایسے خاص لوگ جنہوں نے بیعت کی اور آخر وقت تک اس پر قائم رہے. یہ ہے لا اکراہ فی الدین. ایک درود پڑھتے ہیں محمد وعلی محمد بھی. اللہم صلی علی. پھر اس کے بعد امام کا جو ہے ہمیں 17واں جو پیغام ہمیں ملتا ہے وہ دشمنوں سے حسن سلوک. آپ نے دیکھا حر کے ساتھ کیا سلوک کیا. جب وہ آیا تو اس کو پانی پلایا، اس کے گھوڑوں کو پانی پلایا، اور جب وہ صبح عاشور آیا تو کہا کہ ہمیں افسوس ہے کہ جب تم پہلی مرتبہ آئے تھے تو ہم نے تمہارے گھوڑے کو بھی پانی پلایا تھا، آج تمہیں 2 گھونٹ دینے کے لیے نہیں ہے. اسی طرح ایک شخص تھا عبداللہ بن حر جعفی، جو کہ زہیر بن قین کی طرح شیعان عثمان میں سے تھا، علی کا دشمن تھا، علی کے خلاف جنگوں میں شرکت کر چکا تھا، بالکل زہیر بن قین والی سچویشن. امام اس کے پاس بھی حجاج بن مسروق کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ اس کو دعوت دو، بلاؤ، میں بات کرنا چاہتا ہوں. وہ نہیں آتا. امام خود بنفس نفیس جاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ بھائی تم نے بہت گناہ کیے، رہزنی میں، ڈکیتیوں میں، غارت گری میں بہت مشہور تھا وہ، اور دور دراز اور راستوں میں وہ چھپا بیٹھتا تھا اور شب خون مارتا تھا قافلوں پر. تو اس نے کہا امام میں نہیں آ سکتا کیونکہ مجھے یقین ہے کہ آپ نہیں جیتیں گے اور کوفے والے تمام کے تمام آپ کے خلاف ہیں، تو میں تو نہیں جا سکتا، آپ میرا گھوڑا لے لیں. یہ گھوڑا ایسا تیز ہے کہ کبھی اس نے مجھے دغا نہیں دی. تو امام نے صاف کہہ دیا نہ ہمیں تمہارے گھوڑے کی ضرورت ہے نہ تمہاری ضرورت ہے، لیکن یہاں سے کہیں دور چلے جاؤ، اتنی دور چلے جاؤ کہ جب میں استغاثہ بلند کروں تو تمہیں میری آواز نہ پہنچے، کیونکہ اگر تمہیں آواز، بلکہ کسی کو بھی میری آواز پہنچی اور میری مدد کو نہیں آیا تو وہ گمراہ ہو گیا، یعنی وہ جہنم میں جائے گا اور وہ نیست و نابود ہوگا جس نے میری مدد نہیں کی مجھے دیکھتے ہوئے. کہتے ہیں کہ یہ جو شخص تھا عبداللہ بن حر جعفی، پھر کربلا کے بعد یہ کافی عرصے زندہ رہا. کہتے ہیں وہ شعر پڑھتا رہتا تھا اور اپنے آپ کو لعنت ملامت کرتا تھا. عمر بھر اس کو افسوس رہا کہ کاش میں امام حسین کا ساتھ دے دیتا. تو زہیر بن قین جیسے لوگ بھی تھے جنہوں نے توبہ کی، فوراً آ گئے، اور عبداللہ بن حر جعفی جیسے لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے توبہ نہیں کی اور ہمیشہ کے لیے وہ مایوس ہو گئے. پھر 18واں سبق جو ہمیں کربلا سے ملتا ہے، ایک درود پڑھتے محمد والے محمد بھی. اللہم صلی علی محمد والے محمد. ایک شخص تھا ترمہ بن عدی. 19واں پیغام ہے ایفائے عہد. ترمہ بن عدی کہتے ہیں کہ یہ امام کے پاس آیا اور امام کو حوصلہ دیا. پہلے تو حر ان کو مارنے کے لیے دوڑا کہ یہ کوفے والے لگتے ہیں اور اب مجھے ان کا راستہ روکنا ہوگا. امام نے کہا دیکھو اگر تم ان لوگوں کا راستہ روکو گے تو یہ ہمارے دوستوں کی مثل ہیں، ہم جو ہے تم سے لڑائی کریں گے. تو حر نے پھر کچھ نہیں کہا. ترمہ بن عدی آیا اور امام کا جو ہے وہ ساتھ دیا، حوصلہ دیا اور کہا کہ امام اگر آپ چاہیں تو میرے ساتھ چلیں، میرے قبیلے میں پہاڑوں میں جو ہے وہ رہیں اور 10,000 تلواریں آپ کی حفاظت کے لیے تیار ہیں. بہت اچھا موقع تھا امام کے پاس کہ امام چلے جاتے اور 10,000 کا لشکر لے کے پھر کربلا آتے. امام نے کہا کہ کیا کہا؟ نہیں، میں نے حر سے وعدہ کر لیا ہے کہ میں جو ہوں اس کی نگرانی میں ہی چلوں گا، کہیں اور روپوش نہیں ہوں گا. حر نے کہہ دیا تھا کہ اگر آپ کو کوفہ نہیں جانا تو مدینے بھی نہیں جا سکتے اور مجھے آپ کی نگرانی کرنے کے لیے کہا گیا ہے، یعنی میں آپ کے ساتھ ساتھ رہوں، میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، مجھے مجبوری ہے کرنی ہے. امام نے کہا ٹھیک ہے میرے ساتھ چلو. امام چاہتے تو حر کے لشکر پہ غلبہ پا کر یا کوئی بہانہ بنا کر خدا نخواستہ چلے جاتے اور 10,000 کا لشکر لے کے آ جاتے. تو امام نے ایفائے عہد کیا کہ جو بات کر لی ہے چاہے دشمن سے کیوں نہ کی ہو ہمیں کرنی چاہیے. ہم دیکھتے ہیں خود رسول اللہ نے فتح خیبر کے موقع پر جب ایک یہودی خیبر کے قلعے سے باہر نکل کے آیا تو پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو رسول نے کہا جنگ ہو رہی ہے. کون لوگ ہیں؟ بھئی ہم مسلمان ہیں. کیا نظریات ہیں؟ رسول نے بتا دیا. وہ بڑا خوش ہوا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مسلمان ہو گیا. تو لوگ بڑے خوش ہوئے کیونکہ اس کے ساتھ 100 بھیڑیں تھیں
لوگ بھوکے تھے. لوگ کہتے ہیں کہ وہ گھوڑے اور دوسرے جانوروں کے جو ہے وہ گوشت کاٹ کاٹ کے کھا رہے تھے. لوگوں نے کہا ہمیں بھیڑیں مل جائیں گی بہت اچھا ہوگا. تو رسول نے کہا نہیں, یہ 100 بھیڑیں جو تمہارے پاس ہیں یہ خیبر میں جن سے تم نے لی ہیں ان یہودیوں کو واپس کرو, پھر ہمارے پاس آؤ. ایفائے عہد یعنی جو اصول جو قوانین ہیں ان کا پاس کرنا ہے. تو امام نے کہا کہ میں جو ہوں عہد نہیں توڑ سکتا جو میں نے اس کے ساتھ کیا ہے, حر کے ساتھ. تو ترمہ بن عدی نے جو ہے پھر وہ ان کا ساتھ چھوڑ دیا. اسی میں 20واں پیغام جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے الاہم والمہم, جس کو انگلش میں کہتے ہیں پرائورٹی یا ترجیحات. دیکھیں بعض اوقات جو ہے وہ کچھ کام ہوتے ہیں جن میں آپ کو ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے کہ بھئی کون سا کام کروں کون سا نہ کروں. مثلا آپ کچھ ٹی وی دیکھ رہے ہیں, کچھ کام کر رہے ہیں, کھانا پکا رہے ہیں یا ہوم ورک کر رہے ہیں اور نماز کا وقت ہو جاتا ہے, سو رہے ہیں. آپ وہ چیزیں چھوڑ کر نماز کی طرف کیوں؟ الاہم والمہم. چیزیں تو سبھی اہم ہیں, کھانا بھی اہم ہے, ہوم ورک بھی اہم ہے, اسکول کا پڑھنا لکھنا بھی اہم ہے, مہمانوں کو انٹرٹین کرنا اور نماز بھی. اہم کیا ہے اس وقت وہ آپ کو دیکھنا ہوگا. تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے اہم کیا ہے. ترمہ بن عدی کے ساتھ بس ایک غلطی ہو گئی, نامعلوم وہ غلطی کہی جا سکتی ہے کہ نہیں. بہرحال تاریخ میں جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ ترمہ بن عدی نے کہا یا امام مجھے وقت دیجیے, میں کھانا لینے کے لیے نکلا تھا اپنے گھر والوں کے لیے, تو میں کھانا پہنچا دوں, کھانا پہنچا کے میں واپس آ جاؤں گا. امام نے کہا ٹھیک ہے تم چلے جاؤ. کہتے ہیں جب وہ گیا کھانا پہنچا کے, بظاہر تو یہی لکھا ہوا ہے تاریخ میں کہ اس نے جلدی جلدی کھانا پہنچایا, اپنا کام نمٹایا اور آیا. جب واپس آیا تو پتہ چلا کہ امام کربلا میں شہید ہو چکے, وہ بیچارہ واپس چلا گیا. تو حبیب ابن مظاہر کا ہمیں ملتا ہے, وہ کھانا کھا رہے تھے اپنے اہل خانہ اپنی زوجہ کے ساتھ. جب پتہ چلا کہ امام کربلا میں آ گئے, وہ بلا رہے ہیں, تو کھانا چھوڑ دیا اور کہا کہ بھائی اب میں جو ہوں وہ اپنے امام کی نصرت کے لیے جا رہا ہوں. تو بس آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا اہم ہے کیا غیر اہم ہے, اور اہم کی طرف آپ کو پلٹنا ہے. جو بھی کام کر رہے ہوں اس سے اہم کام اگر آ جائے, مثلا آپ فرض کر لیں کہ کھانا پکا رہے ہیں, کچھ کام کر رہے ہیں, گھر کا ہوم ورک کر رہے ہیں, تو کوئی بچہ گر جاتا ہے تو آپ وہ تمام کام کر کے بچے کو پکڑ دیں. اسی طرح نماز, اسی طرح اور دیگر کام. تو طلحہ بن عدی کے ساتھ یہی ہوا کہ اس نے کہا کہ یہ کھانا پہنچانا زیادہ اہم ہے, تو میں جاتا ہوں. اور بیچارہ کربلا میں امام کا ساتھ جو ہے وہ مس کر گیا. تو ہمیں بھی اپنی ٹریننگ ایسی کرنی ہے, اور اس کا بہترین ذریعہ نماز ہے کہ جب نماز کے وقت تو آپ سب کچھ چھوڑ کے نماز کی طرف پلٹیں, لپکیں اور نماز کو اول وقت ادا کریں. اکثر لوگ فکر مند ہوتے ہیں کہ امام کا ظہور ہوگا تو کیا ہم ان کے لشکریوں میں شامل ہوں گے. تو ہم یہی کہیں گے ان کے لشکریوں میں وہی لوگ شامل ہوں گے جو نماز کی تعظیم کرتے ہیں, عزت و تکریم کرتے ہیں, نماز کے وقت ایک دم سے نماز کی طرف لپکتے ہیں. تو الاہم والمہم کربلا سے حاصل ہونے والے پیغامات میں 20واں اہم پیغام ہے. انشاءاللہ زندگی رہی تو باقی پیغامات بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا پڑھا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اہل بیت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. جو بیمار ہیں ان کی بیماری کو دور, صحت کاملہ عطا فرما. جو کرونا جیسی متعدی بیماری میں مبتلا ہیں ان سب کو ان سے محفوظ فرما. مسلمان دنیا میں جہاں جہاں ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ان سے ظلم و ستم کو دور فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين.